نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبے والا اور قدرت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان باطل یعنی بیکار نہیں بنائے، بلکہ یہ زمین و آسمان بنانے میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتوں پر یہ مشتمل ہے۔ وہ کبھی رات کی تاریکی سے دن کے ایک حصے کو چھپاتا ہے، کبھی دن کی روشنی سے رات کے حصے کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی دن کا وقت کم کر کے رات کو بڑھاتا ہے اور کبھی رات کا وقت کم کر کے دن کو زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا یوں رات اور دن میں سے کم ہونے والا کم ہوتے ہوتے کئی گھنٹے کم ہو جاتا ہے، اور بڑھنے والا جو ہے وہ کئی گھنٹے بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، فرمایا ان میں سے ہر ایک قیامت تک اپنے مقررہ نظام پر چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف ہیں تو اے کفاروں، اے کافروں، اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دینے پر قادر ہے کہ جو سورج اور چاند کی تسخیر سے نصیحت حاصل نہ کرے، کہ یہ ان چیزوں سے دیکھ کر ہی وہ نصیحت اگر لے لیتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور فرمایا وہ اسے بخشنے والا ہے کہ جو ان چیزوں میں جو اللہ نے مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، رات دن کو، سورج کے نظام کو، چاند کے نظام کو، فرمایا اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر لے تو فرمایا اور اس کے نظام کو چلانے والے رب پر ایمان لے آئے تو فرمایا اللہ اسے بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر، پیچھے والی آیت اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر آفاقی نشانیوں سے غور و فکر کی دعوت دی۔ اس آیت کریمہ میں زمینی نشانیوں سے اللہ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے، اور 3 دلیل اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ پہلی دلیل اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور انہی سے حضرت حوا
رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ یہ پہلی جان، پہلی دلیل اللہ نے یہاں پر دی، اور یہ ایک جان سے اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جوڑے اتارے چوپایوں میں سے، کہ اونٹ، گائیں، بکری، بھیڑ سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے مادہ پیدا کی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 8 جوڑے پیدا کیے۔ اور پھر تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دی وہ یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں انسان ہوتا ہے، اور فرمایا ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو سن لیجئے کہ 3 اندھیروں سے مراد سب سے پہلے پیٹ ہے، نمبر 2 اس کے اندر بچہ دانی ہوتی ہے، نمبر 3 اس کی جھلی، اس کا بھی ایک اندھیرا، یعنی یہ 3 اندھیروں کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی کیسا ایک نظام 9 مہینے کا رکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ جمے ہوئے خون میں تبدیل کرتا ہے اللہ، پھر گوشت کے وہ ٹکڑے ٹکڑے بنتا ہے، اور پھر مکمل بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جو آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی کامل قدرت سے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، تو سن لو صرف وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی، نہ اس کے سوا کوئی خالق ہے، اور نہ کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس اتنا بیان کے بعد بھی حق راستے سے دور ہوتے ہو، اور پھر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ ساری دلیلیں اللہ نے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کا ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علیم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کافروں سے خطاب کیا گیا، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے خطاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دیے گئے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر اب تم کفر کر کے اللہ کی ناشکری کرو، یعنی یہ جو پیچھے اتنے سارے دلائل اور قرآن میں جتنے دلائل اللہ نے دیے، فرمایا پھر بھی تم اللہ کی یعنی تم کفر کرو اور کفر پر ڈٹے رہو، تو فرمایا یہ اتنی بڑی ناشکری ہے کہ پھر تمہیں اس کا انجام خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ تم کفر کر کے اللہ کی ناشکری کرو تو بے شک اللہ تعالی تمہارے ایمان اور تمہاری طاعت اور عبادت سے اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے تمہارے ایمان کی تمہاری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، بلکہ تم ہی اس کے محتاج ہو۔ ایمان اگر لے کر آؤ گے تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے، اور کافر ہو گئے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ اور اگرچہ بندوں کے کفر سے یا ایمان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی وہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنی رحمتیں دے پھر بھی بندہ ناشکری کرے، تو فرمایا اس ناشکری کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بندوں کا نقصان ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان قبول کر کے شکر کرو
تو اسے تمہارے لیے وہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اس پر تمہیں اللہ ثواب دے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گمراہ کرنے والوں کا اپنا بوجھ تو ان کے اوپر ہوگا، اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا تو انہوں نے ان کو بہکایا ہوگا، اس کا بوجھ تو انہیں اٹھانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آخرت میں اپنے رب کی طرف ہی پھرنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اس کی تمہیں جزا دے گا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے کہ جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو فقر، بیماری یا کوئی تکلیف یا شدت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے رب کو پکارتا ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اسے کوئی نعمت دے دے اور اس کی تکلیف دور کر کے اس کے حال کو درست کر دے تو فرمایا وہ اس شدت اور تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے کہ جس کے لیے اس نے اللہ سے فریاد کی تھی، اور حاجت پوری ہونے کے بعد پھر وہ بت پرستی میں لگ جاتا ہے، اور صرف فرمایا بت پرستی میں اپنی گمراہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے دوسروں کو بھی اللہ کے دین سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، بے شک تو قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ہے۔ یہ کافروں سے تو خطاب ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بھی اپنی حالت زار پر غور کریں، کبھی ہمارے اوپر بھی مصیبت پریشانی آتی ہے، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ سے اس کی اپنی فریادیں شروع کر دیتے ہیں، سارے گھر والے کرتے ہیں، اور بلکہ اپنے عزیزوں سے، دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے، سب سے دعائیں کرواتے ہیں کہ ہماری مصیبت پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کسی کی دعا سن لیتا ہے، ہماری سن لیتا ہے، یا کسی نے ہمارے حق میں دعا کی اور ہماری پریشانی مصیبت دور ہو گئی، تو گویا کہ ہم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں کوئی تکلیف میں جو پہنچی تھی ہم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے طرز عمل سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث پاک سن لیجئے اور میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ سختیوں میں اور مصیبتوں میں، مصائب میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ راحت اور آسائش کے دنوں میں اللہ سے بکثرت دعا کرے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جب خوشی اور راحت کے دنوں میں تم زیادہ دعا مانگو گے تو اگر تمہارے اوپر مصیبت بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، تو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ میرے آقا نے ہمیں بہترین ایک نسخہ دے دیا دعا کا کہ دعا بندہ مانگتا رہے، کیونکہ اللہ کو دعا جب بندہ مانگتا ہے تو یہ پسند ہے۔ اور ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم خوشی میں دعائیں مانگتے بھی نہیں، بس جیسے تیسے ہوا چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں دعاؤں بڑی التجا، جیسے مصیبت میں بندہ کیسے رب کو
دل کے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، ایسے بندہ خوشی میں راحت میں بھی ہر وقت پکارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، غور و فکر کی صلاحیت دے دے، علم نافع عطا فرما، قرآن و سنت کا عالم بنا دے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت اور ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں خرابیاں ہیں اللہ دور فرما دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عطا فرما، خیر کی کثرت دے دے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں میں آسانی دے دے، ہمیں آسانیاں لوگوں کو دینے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔